نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ بعد از حمد و ثنا خالق کونین و درود و سلام بارگاہ مالک کونین تاجدار انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز محتشم سامعین وقار، ماہ سفر المظفر کا مہینہ رواں دواں ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر جن عظیم شخصیات کے اعراس آتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس ماہ کے خطبات کے اندر انہی کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چیدہ چیدہ معروضات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آج آپ کے سامنے جس ہستی کا تذکرہ نور کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ عظیم بزرگ، وہ ولی کامل جو 1000 سال پہلے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں کو نور ایمان سے منور فرمایا۔ میری مراد حضور سیدنا علی عثمان
ثم حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اتنے عظیم اور اتنے معتبر بزرگ ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان جب پاکستان کے اندر آتے ہیں تو ان کے مزار پر انوار پر حاضری دینا اپنے لیے سعادت دارین سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے مسلمان خصوصیت کے ساتھ آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوتے ہیں۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پرانے بزرگ ہیں کہ حضور سیدنا سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پیدائش سے 5 سال پہلے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال فرما چکے تھے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے واحد ماخذ آپ کی کتاب کشف المحجوب ہے، اور کشف المحجوب کے اندر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہیں پر بھی اپنی ولادت کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن جن جن بزرگوں سے ملاقات اور جن جن بزرگوں کا تذکرہ حضور داتا علی حجویری نے کشف المحجوب کے اندر فرمایا ہے، اس سے اندازہ لگا کر علماء نے یہ اخذ کیا کہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت جو ہے وہ تقریباً 400 ہجری یا 401 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہے، اور 465 ہجری کے اندر حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہے، اور 470 یا 71 ہجری کے اندر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ غزنی کے اندر پیدا ہوئے۔ غزنی کے اندر 2 محلے تھے، ایک کا نام جلاب تھا اور ایک کا نام حجویر تھا۔ جلاب کے محلے سے آپ کے والد محترم تعلق رکھتے تھے اور حجویر سے آپ کی والدہ تعلق رکھتی تھی، اور آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بعد کی آپ کی عمر جو ہے وہ حجویر کے اندر گزری، اور اسی نسبت سے آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی طلب ہوتی کہ کوئی راز مجھ پر منکشف ہو جائے، اگر وہ راز مجھ پر منکشف نہ ہوتا تو میں کیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات پر جاتا، اور اللہ کے کسی ولی کے مزار پر 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ، اور فرماتے ہیں کبھی کبھی 2 مہینے میں کسی اللہ والے کے مزار پر چلہ کشی کرتا، تو اللہ والے کے مزار کی ان تمام رحمتوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر وہ راز منکشف فرما دیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان سے یہ ثابت ہوا کہ آج سے 1000 سال پہلے، 10 صدیاں پہلے، 100 سال پہلے ہمارے جو بزرگ تھے حضور سیدنا داتا علی حجویری، اور جن سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ تمام اولیاء کرام کے مزارات سے تصرفات کے قائل تھے کہ اللہ کا ولی مزار کے باہر ہو تب بھی وہ نوازتا ہے، مزار کے اندر چلا جائے تو تب بھی وہ اپنی نوازشیں کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کا ولی مزار کے اندر چلا جائے تو اس کی تصرفات کے اندر، اس کے اختیارات کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو با اختیار بنایا ہوتا ہے، اسی طرح قبر کے اندر بھی وہ با اختیار ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے نوازتا بھی ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے دنیا میں دوسرے نمبر پر مقلدین ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی، میرا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہوتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جایا کرتا تھا، اور مزار پر جا کر کیا کرتا، وہاں پر چکر لگاتا، وہاں پر سجدہ ریزیاں کرتا، کوئی غیر شرعی حرکات کرتا نہیں،
فرمایا حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جا کر میں 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتا تھا، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے سے میری مشکل کو آسان فرما دیا کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو ان کے مزار پر جاتے ہیں اور جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مزار پر جا کر غیر شرعی حرکت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مزار پر جا کر بھی عبادت اللہ کی کرنی ہے، ذکر اللہ کا ہی کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنی ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اسے درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ جو شافعی حضرات ہیں، جو امام شافعی کے ماننے والے ہیں، ان کے مقلد ہیں، وہ رفع یدین کے قائل ہیں۔ نماز کے اندر رکوع میں جاتے ہوئے وہ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح باقی جگہوں پر وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے ماننے والے آج تک رفع یدین کرتے ہیں، وہ امام شافعی جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے اور وہاں پر جا کر جب 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، تو امام شافعی بغیر رفع یدین کے امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ فضیلت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اور کسی کے آپ کے ماننے والے نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، حضور آپ تو رفع یدین کے قائل ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رفع یدین کے قائل نہیں ہیں، ان کے ماننے والے، اور وہ بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، تو آپ رفع یدین کے قائل ہونے کے باوجود اپنے ماننے والوں کو رفع یدین کرنے کی تلقین کرنے کے باوجود آپ ان کے مزار پر آ کر بغیر رفع یدین کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حیا آتی ہے، مجھے ان سے حیا آتی ہے، کیونکہ یہ میرے استاد کے استاد ہیں۔ حضرت امام شافعی کے استاد ہیں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے استاد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرمایا یہ میرے استاد کے بھی استاد ہیں، اس لیے ان کے مزار پر آ کر مجھے اپنے طریقے سے نماز پڑھنے پر حیا آتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ اور پھر بتا دیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار سے توسل حاصل کرنا، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ بالکل درست طریقہ ہے۔ اور حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہی عمل کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، یہ کیسے معرض وجود کے اندر آئی؟ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے معرض وجود میں آنے کا سبب آپ بتاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ میرا ایک مرید جو ہے وہ آیا، اور اس نے مجھ سے تصوف کے حوالے سے 7 سوالات کیے، تصوف کے بارے میں 7 سوالات مجھ سے کیے۔ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں بیٹھا تو یہ پوری کی پوری کتاب معرض وجود کے اندر آ گئی۔ پتہ چلا کہ اللہ کے اولیاء جاہل نہیں ہوتے، اللہ کے اولیاء صوفیاء تمام عالم باعمل ہوتے ہیں اور شریعت کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جو شریعت کا علم ان سے پوچھا جاتا ہے اس کا جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سوالوں کا جواب دیا اور ایک کتاب معرض وجود کے اندر آ گئی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اوپر اپنا نام کیوں لکھا ہے، اس کی بھی وجہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا وجہ یہ ہے نام لکھنے کی کتاب کے اوپر بغیر نام کے بھی شائع کی جا سکتی تھی، لیکن فرمایا اس لیے کہ جب کسی کتاب کے اوپر مصنف کا نام نہیں لکھا جاتا تو کوئی بھی بندہ اٹھا کر اسے اپنے ساتھ منسوب کر لیتا ہے اپنی علمیت کا لوہا منوانے کے لیے، بھائی میں نے جناب یہ کتاب لکھی ہے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نعتیہ دیوان لکھا تھا جس میں حضور کی نعتیں لکھیں، مجھ سے ایک صاحب مطالعہ کے لیے لے کر گئے کہ میں اس کا مطالعہ کروں گا، پڑھوں گا، نعتیں کچھ یاد کروں گا، اور انہوں نے مجھے واپس ہی نہیں کی، اور کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے نام سے اپنا نام لکھ کر وہ کتاب جو ہے وہ اپنے نام سے شائع کر دی۔ فرمایا اس لیے میں اپنا نام لکھ رہا ہوں تاکہ کوئی اس کتاب کو اپنے نام سے کے ساتھ منسوب نہ کر دے۔ اور پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ اس کے اوپر اپنا نام لکھنے کی یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ اس کتاب کو کھول کر پڑھے گا، کشف المحجوب کو کھول کر پڑھے گا، اسے علم کے خزانے ملیں گے، جب اس کی ہدایت ہوگی، رہنمائی ہوگی، تو جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو کتاب لکھنے والے کے لیے بھی وہ دعائے مغفرت کرے گا۔
جن کے وسیلے سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کی عاجزی و انکساری کا عالم دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنا نام اس لیے لکھا ہے کہ جو کتاب پڑھے گا، جو کتاب کا مطالعہ کرے گا، جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو میری بھی مغفرت کے لیے دعا کر دے گا، تو علی حجویری کی بھی اس کے صدقے سے نجات ہو جائے گی، اس لیے میں اپنا نام کتاب کے اوپر لکھ رہا ہوں۔ اور آپ کی کتاب یہ کتنی مقبول ہے، صوفیاء علماء جو ہیں ان کے نزدیک یہ کتنی معتبر ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس کو پیر کامل نہ مل رہا ہو، پیر کامل جس کو تلاش ہو، 2 نمبر پیر تو گلی گلی کے اندر مل جاتے ہیں نا، ہر گلی کے اندر 2 بیٹھے ہوتے ہیں، ہر شہر کے اندر کئی مل جاتے ہیں، لیکن فرمایا پیر کامل کی تلاش کے اندر جو بندہ ہو، پیر کامل نہ مل رہا ہو، فرمایا اگر پیر کامل کی تلاش کے اندر کوئی بندہ نکلنا چاہتا ہے تو وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو بندہ اس کا مطالعہ کر لے گا اللہ اسے ولی کامل کی سنگت بھی عطا فرما دے گا، اس کی تلاش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جو معلومات، جو علم اس نے کس ولی کامل کے دربار پر جا کر اس سے حاصل کرنا ہے، جو رہنمائی اس سے حاصل کرنی ہے، وہ کشف المحجوب سے ہی اسے مل جائے گی۔ یہ اتنی معتبر کتاب ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ صحیح العقیدہ سنی ہیں، اور آپ کا نسب کے اعتبار سے 8 واسطوں سے آپ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ سے آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جا کر ملتا ہے۔ کتنے واسطوں سے؟ 8 واسطوں سے۔ آج جو سادات اس وقت موجود ہیں نا، کسی کا 30 واسطوں سے، 35 واسطوں سے، 40 واسطوں سے، میرا شجرہ نسب 40 واسطوں سے مولا کائنات کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 8 واسطوں کے ساتھ مولا علی کے ساتھ شجرہ نسب ملتا ہے۔ آپ حسنی سید ہیں، حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور حضور سیدنا داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں صحیح العقیدہ سنی ہوں اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بھی ہوں۔ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فرقوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آج یہ تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے، حنفی مالکی شافی بننے کی کیا ضرورت ہے، بس سیدھے مسلمان بن جاؤ، قرآن کا مطالعہ کرو اور سیدھے جو ہے وہ بغیر تقلید کے چلتے جاؤ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں عطا کیا ہے علم، اسی کے اوپر عمل کرتے جاؤ، تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر تقلید کے قائل ہیں اور خود فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اور حضرت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر یہ سارے کے سارے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تقلید کے قائل ہیں، تو آج یہ اٹھ کر نیا مسلمان کون سا اٹھ گیا ہے جس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر یہ تمام اتنے بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود، اتنی کتابوں کے مصنفین ہونے کے باوجود کہ ان کے بتائے ہوئے رستے پر لوگ چلتے ہیں، اس کے باوجود وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، تو پھر میرے آپ جیسے بندے کو اس کا انکار کرنے کا کیا معنی بنتا ہے؟ معلوم ہوا جو رستہ ان کا رستہ ہے وہی رستہ درست رستہ ہے، جو حضرت سیدنا داتا علی حجویری کا رستہ ہے۔ اور آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تذکرہ بے شمار جگہ پر اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر بیان فرمایا، بے شمار واقعات آپ نے علماء سے یقیناً سنے بھی ہوں گے۔ آپ کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں سویا، میری آنکھ لگی تو مجھے دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں مجھے دیدار مصطفیٰ ہو گیا، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں پر تلاش کروں؟ توجہ دیجیے گا، یا رسول اللہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں پر تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 50 سال زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزری، حضور فرما دیتے مکہ مکرمہ میں تلاش کرو۔ اب حضور کا مدفن مدینہ طیبہ کے اندر ہے، حضور فرما دیتے مدینہ طیبہ کے اندر جا کر تلاش کرو، مسجد نبوی میں جا کر تلاش کرو۔ نہیں، جواب سنیے اور اپنے دل کو ٹھنڈک عطا کیجئے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خواب کے عالم میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں پر تلاش کروں؟ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی حجویری اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کے اندر تلاش کیا گیا۔
ابو حنیفہ کے علم کے اندر تلاش کیا کر۔ معلوم ہوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پائے کے بزرگ ہیں، اور حضور کی بارگاہ کے اندر وہ کتنے مقبول ہوں گے کہ جن کے علم میں تلاش کرنے کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرما رہے ہیں۔ اور آج ایک یہ بھی فتنہ اٹھتا ہے، وہ جی کیسے پتہ چلے گا حق پر کون ہے؟ حق کی تلاش کے اندر مارے مارے پھرتے ہیں، اور ایک آیت ان لوگوں نے جو حق کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ کیسے پتہ چلے گا حق پر کون ہے؟ سارے میں ہم کے کوئی فرقوں میں نہیں پڑھتے، ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم نہ سنی نہ بابی نہ شیعہ، ہم کچھ بھی نہیں، ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ اور ایک آیت انہوں نے رٹی ہوتی ہے، ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا، فرقے میں مت پڑھو، فرقوں میں مت پڑھو، فرقوں میں مت پڑھو۔ اس سے پوچھے بتا یہ آیت کہاں پر ہے؟ یہ قرآن مجید کے کون سے سپارے میں ہے؟ کون سی صورت کی آیت ہے؟ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ کس کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے؟ تو اس کی تفصیل کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگی، بس یہ آیہ مبارکہ پڑھ کے سناتے جائیں گے۔ حق کی پہچان کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ حق کہاں سے، حق پر کون ہے؟ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں۔ آپ روزانہ قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام والے کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کی تحقیق کون کرے گا؟ بھائی انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اگر آپ اس کی تحقیق میں پڑھیں گے کہ انعام یافتہ کون ہیں، ان کو جاننے کے لیے ان کی تلاش میں نکلیں گے تو قرآن مجید سے آپ کو جواب ملے گا۔ چوتھے پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے آپ کو جواب ملے گا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ رب نے قرآن میں ہی بتا دیا، جن کے رستے پر چلنے کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، ان پر انعام ہوا ہے جو نبی ہیں، والصدیقین جو صدیقین ہیں، والشہداء اور جو شہداء ہیں، والصالحین اور جو اللہ کے پرہیزگار متقی یعنی اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب اگر آپ ان دونوں آیات مبارکہ کو اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین کرتے ہوئے آپ حق کی تلاش میں نکلیں گے تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس جماعت کے اندر بڑا عالم دین ہے، فلاں جماعت کے اندر مقررین اچھے ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ کس جماعت کے اندر مصنفین زیادہ ہیں، کتابیں لکھنے والے زیادہ ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ کس جماعت کے اندر مدارس بنانے والے زیادہ ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ کس جماعت کے اندر قرآن زیادہ اچھا پڑھنے والے موجود ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ حق کا معیار علماء کا زیادہ ہونا نہیں ہے، حق کا معیار اچھی تقریر کرنا نہیں ہے، حق کا معیار اچھا قرآن پڑھنا نہیں ہے، حق کا معیار کعبۃ اللہ کے اوپر حکومت کر لینا نہیں ہے۔ حق کا معیار رب نے قرآن میں جو بتایا ہے وہی حق کا معیار ہے۔ جن پر رب نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ یا وہ نبی ہیں، یا وہ صدیقین ہیں، یا وہ شہداء ہیں، یا وہ صالحین ہیں۔ اور صالحین میں سب سے بڑے صالح حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور ان کے رستے پر چلنے والے سارے اولیاء ہیں۔ معلوم ہوا نہ بڑی کتابیں لکھنے والے، نہ بڑے مدرسے بنانے والے، نہ زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے کے پیچھے چلا جائے گا۔ اگر صحیح راستہ تلاش کرنا ہے تو اولیاء کا راستہ تلاش کرو۔ جو اولیاء کا راستہ ہوگا وہی حق کا راستہ ہوگا۔ جو اولیاء کا راستہ ہے وہی حق کا راستہ ہے۔ جو اولیاء کے راستے سے ہٹ کر چلے گا وہ حق کے راستے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ 1400 سال سے آج تک جو دین کا علم ہم تک پہنچا ہے وہ اولیاء کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ جب ان کی تعلیمات کا ہم مطالعہ کریں گے، عالم دین غلط ہو سکتا ہے، عالم دین غلط ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مقررین بے شمار غلطیاں کر دیتے ہیں۔ آج بے شمار جو حالات آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنا فتنہ بنا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کلپ کسی کی اٹھائی جاتی ہے اور اٹھا کر اس کو وائرل کیا جاتا ہے، یہ تو کافر ہے، یہ منافق ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یہی لوگ جو کفر کے فتوے علماء کے اوپر بغیر دلیل کے لگا رہے ہوتے ہیں، ان سے آپ دلیل پوچھیں گے تو ایک ذرہ برابر بھی ان کے پاس دلیل نہیں ہوگی۔ جو اپنی نجی محفلوں کے اندر مفتی بنے پھرتے ہیں اور علماء پر کفر کے اور منافقت کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں، ان کو نماز کے فرائض و واجبات بھی نہیں آتے ہوں گے۔ یہ ان کے علم کا معیار ہے، لہٰذا ہم نے ان کے رستے پر نہیں چلنا۔
ہم نے چلنا ہے اولیاء کے راستے پر۔ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رستہ جو ہے وہی حق کا رستہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جو رستہ ہے وہی حق کا رستہ ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو رستہ ہے وہی حق کا رستہ ہے۔ حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا جو رستہ ہے وہی حق کا رستہ ہے۔ اولیاء کے رستے سے جو ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو صراط الذین انعمت علیہم یہ دعائیں مانگنے کے باوجود اگر یہ دامن کو نہیں تھامے گا وہ ہدایت کے رستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر ہمیں چلنا چاہیے اور کوشش کریں زندگی کے اندر کشف المحجوب جو ہے وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تو یہ فارسی کے اندر آپ نے لکھی تھی لیکن اب اس کے ہر زبان کے اندر ترجمے ہو چکے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر برکت کے لیے بھی رکھیں اور اس کا مطالعہ بھی کریں، انشاءاللہ آپ کے قلوب و اذہان کو یہ کتاب روشن کرے گی۔ علم تصوف اور شوق و ذوق جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر بڑھے گا۔ اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ اگر کوئی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت، صوفیاء کی محبت دل کے اندر بسا کر پڑھے گا تو اللہ انشاءاللہ اسے مقام ولایت بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔